شفا اپنی پھپھو کے کہنے پہ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتی ہے کہ آج میں سکندر سے شادی سے انکار کر دوں گی اور گھر والوں کو بتائے بغیر ہی اس سے ملنے پہنچ جاتی ہے، لیکن جب سکندر کے آفس جاتی ہے اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھتی ہے تو بس دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اسے تو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کسی سالس نامی لڑکے سے محبت کرتی تھی، کیونکہ سکندر کے سامنے تو اسے سالس کی پرسنالٹی بالکل زیرو لگتی ہے۔ شفا کو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کی قسمت اتنی اچھی تھی اور وہ خود ہی اپنی قسمت کو ٹھوکر مارنے چلی تھی۔ بہرحال بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے سکندر سے ملنے کے بعد، اور جب گھر واپس آتی ہے تو خاص طور پہ ماں کو شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی چوائس تو سچ میں سب سے بیسٹ ہے۔ دوسری طرف تحریم نے جو ایکسیڈنٹ کیا تھا اسے پولیس اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ وہ جو ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے بھائیوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں، اور پھر خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں ان لوگوں سے مدد کیوں لوں، میں اپنے لیے خود ہی کافی ہوں۔ اس کا یہی غرور اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اب تحریم کے کیے کی سزا تو اسے مل ہی چکی ہے، لیکن شفا کو یہ جزا کس لیے مل رہی ہے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے دکھایا جائے کہ دولت اور سٹیٹس کو دیکھ کے سکندر سے متاثر تو بہت ہوئی ہے، لیکن آگے چل کے سکندر نہ تو اسے وقت دے گا اور نہ ہی اس کی وہ حیثیت ہوگی جس کے خواب اس نے دیکھ کے سکندر سے شادی کی تھی۔ بہرحال وفا کی زندگی میں تحریم اور شفا نے جو زہر گھولا تھا اس کا اثر تو ابھی تک باقی ہے، کیونکہ سالس کے متعلق وفا کی غلط فہمیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ نہ ہی اسے اس کی محبت پہ یقین آ رہا ہے اور نہ ہی اپنی قسمت پہ کہ مجھ سے بھی کبھی کوئی بے لوث محبت کر سکتا ہے۔ لیکن سالس بھی سوچ چکا ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا میری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وفا کی طرف سے ملنے والے خلا کے نوٹس کے بعد بھی سالس ایک دفعہ پھر اس سے ملنے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ وفا جو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی، جب اچانک یوں سالس کو گھر میں انٹر ہوتا دیکھتی ہے تو خاصی حیران ہو جاتی ہے، جبکہ وفا کے بھائی کی تو سالس کو دیکھتے ساتھ ہی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اب سالس وفا کا ہاتھ تھام کے اسے کہتا ہے کہ وفا تمہیں میری بات سننی ہی پڑے گی۔ جب ایکسپلینیشنز دینے کی کوشش کرتا ہے تو وفا بھی سالس کو صاف کہہ دیتی ہے کہ میری تو جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کسی رولر کوسٹر پہ سوار ہوں۔ جیسے رولر کوسٹر پہ بیٹھا انسان کبھی بہت اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی یک دم بہت نیچے آ جاتا ہے، اور کبھی تو ایسے موڑ پہ رک جاتا ہے کہ اس کا سانس سولی میں اٹک جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ سالس وفا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وفا اب ہماری زندگی میں یہ رولر کوسٹر والا دور نہیں رہا، بلکہ مجھے احساس ہو چکا ہے میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن وفا نے تو جیسے سوچ لیا ہے کہ سالس کی کسی بات پہ اب یقین کرنا ہی نہیں۔ سالس بھی آنکھوں میں آنسو لیے وفا سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں، تو وفا سالس کو دو ٹوک کہہ دیتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیں اور اس رشتے کو ختم کر دیں، اور سالس سے کہتی ہے کہ میں دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی آپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ سالس تو وفا کی اس قدر نفرت دیکھتا ہے تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور ایک تھکے ہارے شخص کی طرح سالس بھی واپس چلا جاتا ہے، لیکن اس کا دل اس بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے کہ اسے اب اپنی اس زندگی کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے تیز گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وفا کو کال کرتا ہے اور وفا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وفا، جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، اب تمہیں کبھی میری شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ میں نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفا تو سالس کی یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ رونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں سالس کہاں ہے اور اپنے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، جبکہ سالس گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کرتا ہے جسے وفا بھی محسوس کر لیتی ہے، اور پھر ایک بھیانک ایکسیڈنٹ کی آواز آتی ہے اور وفا تو جیسے سکتے میں چلی جاتی ہے۔ پھر یک دم بھاگتی ہے اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور یہ سب بتاتی ہے کہ سالس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، پلیز بابا سالس کو جا کے بچا لیں۔ عثمان تو جب وفا کو سالس کے لیے اس طرح سے تڑپتے دیکھتا ہے تو ایک دم سے چونک اٹھتا ہے اور پھر جا کے فوراً اس کے گھر میں معلوم کرتا ہے کہ سالس ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب فرجاد بھی عثمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے تو سالس کو فوراً ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے جایا جاتا ہے۔ وفا بھی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے جبکہ اس کا رو رو کے برا حال ہوتا ہے۔ اسے تو خود پہ ہی غصہ آتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو میں سالس کو یہ کہتی کہ مجھے دوبارہ تمہاری شکل نہیں دیکھنی اور نہ ہی سالس اپنے ساتھ یہ سب کرتا۔ اب جب عثمان اپنی بیٹی کو اس طرح سے روتے تڑپتے دیکھتا ہے تو جا کے اسے حوصلہ دیتا ہے، تو وفا بھی اپنے دل کی بات فائنلی اپنے فادر سے کہہ دیتی ہے کہ پلیز بابا سالس کو بچا لیں کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ بالآخر عثمان کو بھی اپنی بہن کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، وفا تو سالس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے تو بھلا مجھے ان دونوں کے رشتے کے بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب عثمان اپنی بہن کے پاس جا کے شرمندہ سا کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی کہہ ہی دیتی ہے کہ یہ سب کیا دھرا تو دراصل شفا کا ہے،
اب سیدھے لڑکوں کو اگر اس طرح ٹیڑھی سچویشن میں ڈال دیا جائے تو وہ یوں ہی پس کے رہ جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی اپنی سچائی سمجھانا چاہتا تھا، رو رو کے سب سے فریاد کرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا، کیونکہ شفا نے سب کی آنکھوں پہ جھوٹ کا ایسا پردہ ڈال رکھا تھا کہ کوئی سچائی دیکھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بہرحال آخرکار ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ثالث اب خطرے سے باہر ہے، تو سبھی لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور عثمان صاحب بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ثالث اور وفا دونوں ہی ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو میں کوئی سماج کی دیوار نہیں بننا چاہتا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ شاید میری بیٹی ثالث کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، اسی لیے اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اپنی بیٹی کو ثالث کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھ کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ صرف ثالث ہی نہیں، وفا بھی ثالث سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ تو اب ثالث کو جب ہوش آئے گا، سب لوگوں کو اپنے پاس دیکھ کے، خاص طور پہ وفا کو اپنے پاس دیکھ کے، اس کا تو خوشی سے برا حال ہوگا۔ رسک تو بہت بڑا لیا تھا، لیکن بہرحال اسے وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا، اور وہ وفا سے وعدہ کرے گا کہ اب کبھی اس سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ دوسری طرف فرجاد کی ماں بھی اس کے لیے رشتہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اسے بھی کنونس کرتی ہے کہ میرے ساتھ چلو، اگر تمہیں پسند نہ آیا تو انکار کر دینا، لیکن ایک دفعہ جا کے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ فرجاد کی سیکرٹری ہی نکلے گی جسے وہ جاب سے نکال چکا ہے، اور وہاں جا کے جب پتہ چلے گا کہ وہ شادی سے بھاگنے کے لیے ہی جاب کر رہی تھی، اور اب چونکہ اس کی جاب جا چکی ہے تو اس پر شادی کا پریشر ہے، وہ بھی فرجاد کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور فرجاد کو بھی جب پوری کہانی پتہ چلے گی تو اسے بھی اپنی وہ سیکرٹری جس پہ ہر وقت غصہ آتا تھا اب اچھی لگنے لگے گی۔ اور شفا کو بھی سکندر کی صورت میں اپنے سپنوں کا شہزادہ مل چکا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی وفا کو جا کے ساری حقیقت سے آگاہ کر دے۔ ویسے تو وفا کا ثالث کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہی اس کے لیے دل صاف ہو چکا ہے، لیکن شفا کی باتیں سننے کے بعد تمام گھر والوں کو ساری سچائی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، اب لگتا تو یہی ہے کہ ڈرامے کی بہت جلد ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ آپ میں سے کون کون یہ ڈرامہ مس کرے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور